نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر قرآن پاک کی 10 صورتوں کے متعلق کچھ عرض کروں گا کہ جو حیرت انگیز ان کے فوائد ہیں، اور یہ ایسی 10 صورتیں ہیں جو انسان کو 10 چیزوں سے بچاتی ہیں۔ 10 صورتیں 10 چیزوں سے انسان کی حفاظت کرتی ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ، فرمایا کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، سورۃ الفاتحہ اپنے اس تلاوت کرنے والے بندے کو اللہ کے غضب سے بچاتی ہے، کہ اللہ کے غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے اور اللہ کے غضب سے وہ انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا سورۃ یاسین، کہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے والا، سورۃ یاسین کو روزانہ پڑھنے والا، فرمایا کہ یہ سورۃ یاسین اپنے پڑھنے والے کو قیامت کے دن پیاس کی شدت سے بچاتی ہے، کہ قیامت کا دن ہولناکی کا دن ہوگا اور 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا، اور اس دن سورج سوئے نیزے پر ہوگا اور ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کی اس سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے والا ہے، تو سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے والا شخص فرمایا کہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ پیاس کی شدت سے سورۃ یاسین اپنے پڑھنے والے کو بچا لیتی ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الدخان، سورۃ الدخان کی تلاوت کرنے والا ہے، کہ جو شخص روزانہ سورۃ الدخان کی، یہ 25ویں پارے کے اندر سورۃ الدخان ہے، اس کی تلاوت کرنے والا قیامت کی ہولناکیوں سے یہ سورۃ اپنے پڑھنے والے کو بچا لے گی، کہ قیامت کے دن بڑا ہولناک دن ہوگا، وحشت کا اور دن ہو، گھبراہٹ کا دن ہوگا۔ تو اس دن فرمایا کہ جس شخص نے دنیا کے اندر سورۃ الدخان کی تلاوت کی، پڑھتا رہا، روزانہ اپنا معمول بنایا، یا پھر جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الدخان کو پڑھا، تو یہ سورۃ الدخان اپنے اس پڑھنے والے کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ سورۃ الواقعہ، سورۃ الواقعہ پڑھنے والا کہ یہ فقر و فاقہ سے بچاتی ہے، کہ سورۃ الواقعہ کو پڑھنے والا کہ جو شخص ہے کہ وہ رزق کی تنگی، فقر و فاقہ سے یہ سورت اپنے اس پڑھنے والے کو محفوظ رکھتی ہے، بچاتی ہے، اور اس کے رزق اور مال کے اندر خیر و برکت پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح سورۃ الملک، سورۃ الملک یہ 30 آیات کی ایک سورت ہے، کہ سورۃ ملک کو پڑھنے والا شخص فرمایا کہ عذاب قبر سے اپنے پڑھنے والے کو بچا لیتی ہے۔ اور اسی سورۃ الملک کے متعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کو سورۃ الملک کو یاد ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کے دل کے اندر، سینے کے اندر سورۃ الملک یاد ہو، محفوظ ہو، اور فرمایا کہ اس انسان کو، اس پڑھنے والے کو یہ سورۃ الملک عذاب قبر سے بچا لے گی۔ اسی طرح سورۃ الکوثر کے مطابق فرمایا کہ یہ دشمنوں کے جھگڑوں سے محفوظ رکھتی ہے، کہ جھگڑا کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی دشمن کے ساتھ ہو، کسی اور وجہ سے کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، تو یہ پڑھنے والے کو دنیا کے اندر جھگڑوں سے محفوظ رکھتی ہے، کہ وہ انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الکافرون کی تلاوت کرنے والا فرمایا کہ یہ مرتے وقت کفر سے بچا لیتی ہے، اور اس کا
خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے کہ جس شخص نے دنیا کے اندر سورۃ الکافرون کو پڑھا اور تلاوت کی تو مرتے وقت فرمایا تو اس کو کلمہ بھی نصیب ہوگا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کفر پر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سورۃ الاخلاص، اس کی تلاوت کرنے والا نفاق سے، کہ یہ سورۃ الاخلاص ایسی چیز ہے، ایسی صورت ہے کہ یہ پڑھنے والے کو نفاق سے بچا لیتی ہے، اس کے دل کے اندر منافقت نہیں پیدا ہوتی، اس شخص کے دل کے اندر نفاق پیدا نہیں ہوتا، کہ وہ اس کا دل محفوظ رہتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الفلق کے متعلق فرمایا کہ یہ حاسدین کے حسد سے اپنے اس پڑھنے والے کو بچا لیتی ہے، اس کے دل کے اندر پھر کسی کے متعلق بدگمانی اور حسد پیدا نہیں ہوتا۔ اور آخری 10ویں سورۃ الناس، فرمایا کہ یہ انسان کے دل کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان سے محفوظ رکھتی ہے، کہ سورۃ الناس کی تلاوت کرنے والا، سورۃ الناس کو پڑھنے والا، کہ فرمایا کہ اس کے دل کے اندر وسوسہ پیدا نہیں ہوتا اور اس کا دل بھی خالص اور صاف رہتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی 10 صورتیں ہیں جو پڑھنے والے کو 10 چیزوں سے محفوظ رکھتی ہیں، اور اس پر بہت بڑا اجر اور ثواب کا اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے، اور ان صورتوں کی فضیلت تو الگ ہے رکھتی ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔